إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. دینی اعتبار سے عملی غلطیوں کی بنیاد یا تو علم کی خرابی سے ہوتی ہے یا خواہشات کی اتباع کرنے سے ہوتی ہے. ایک انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، غلط عمل اس کا وجود میں آتا ہے دو وجوہات سے. ایک تو یہ کہ جو علم اس تک پہنچا ہے وہ علم ہی غلط ہو، تو ظاہر بات ہے اس علم پر عمل کرنے سے اس کا عمل بھی غلط ہوتا ہے. دوسرا سبب انسان کا علم کے باوجود خواہشات کی اتباع کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. علمی غلطی کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو علم اس کے پاس پہنچا ہے وہ علم معتبر نہ ہو، اس کی بنیاد صحیح نہ ہو، ایسی بات اس تک پہنچی ہو جس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، جو ثابت شدہ دینی بات نہیں ہے. ایک تو غلطی یہ ہو سکتی ہے علمی اعتبار سے، اور دوسری یہ کہ انسان کے پاس علم تو صحیح پہنچے لیکن اس علم سے مسئلہ اخذ کرنا، اس علم کو سمجھنا، اس کا صحیح فہم حاصل کرنا، اس میں انسان سے غلطی ہو جائے، یعنی صحیح بات سے وہ غلط مطلب سمجھے. تو علمی غلطی دو اعتبار سے ہو سکتی ہے. ایک تو انسان کے پاس جو علم پہنچے وہ صحیح نہ پہنچے اور انسان اس کو صحیح سمجھ لے. دوسرے یہ کہ انسان کے پاس صحیح علم پہنچے لیکن وہ اس کو سمجھنے میں غلطی کرے. تو یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے عبادات میں، دین میں، حلال و حرام میں اکثر غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. بہت ساری بدعات کی بنیاد اگر آپ دیکھیں، بلکہ شرکیات کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو ان دو میں سے کوئی ایک سبب دکھائی دے گا. یا تو ایسی حدیث کو بنیاد بنایا جو صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یا ایسی چیز کو دین کے لیے بنیاد بنایا جس کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کسی جھوٹے قصے کو دین میں بنیاد بنا لیا، یا کسی کی کہی ہوئی کوئی بات، کسی کا قول ہے اس کو دین میں بنیاد بنا لیا. بے بنیاد بات پر عمل کرنا اکثر بدعات میں آپ کو یہ دکھائی دے گا. یا پھر قرآن کی کوئی آیت لے لی، کوئی صحیح حدیث لے لی اور اپنی عقل کے مطابق اپنے فہم سے اس کا کوئی بھی مطلب لے لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، یا کوئی عقیدہ اپنا اس کے مطابق بنا لیا. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. آپ دیکھیں اگر ساری گمراہیوں کی جڑ آپ کو ملے گی، اگر اعمال کی جڑ آپ کو ان دو چیزوں میں ملے گی، علمی خرابی یا تزکیہ نفس کا فقدان. اور علمی خرابی آپ کو دو چیزوں میں ملے گی، غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا، صحیح چیز کو غلط طور پر سمجھنا. یاد رکھیے ان جملوں کو، غلط چیز کو صحیح سمجھنا اور صحیح چیز کو غلط طور پر سمجھ لینا، اس کا غلط مطلب لے لینا، یہ گمراہی کی سب کی بنیاد ہے. ہمارے سامنے جو ایام ہیں ان میں سے ایک رات جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ البراءہ، عام طور سے لوگ اس کو کہتے ہیں. بعض اوقات لوگ الفاظ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے شب براءت کا لفظ جنہوں نے استعمال کیا ہے دوسرے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ شب بارات اس کو کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں اس رات میں کوئی بارات تو نکلتی نہیں ہے، یہ بارات کہاں سے آئی ہے؟ یہ براءہ کا لفظ ہے. براءت کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا. جیسے کسی کا کیس ہو اس کو بری کر دیا جائے کہ آپ آزاد ہو، آپ پر کوئی تہمت نہیں، آپ سے تہمت کو ہٹا لیا گیا، آپ بری ہو.
آپ کا اس تہمت سے کوئی رشتہ نہیں۔ قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں اس نام کے لیے، میرے علم کی حد تک کوئی روایت ایسی نہیں ملی جس میں اس کو لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہو۔ بعض اوقات دیہات میں لوگ صحیح طور سے تلفظ نہیں کرنے کی وجہ سے شب برات کو شب رات بھی کہتے ہیں، تو یہ شب برات کا کیا ہو گیا؟ شب رات، کیونکہ اردو ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے تو شب کا شب کر دیا اور با اوپر جوڑ دیا اور رات بج گیا، تو اب یہ ہو گیا شب رات، یعنی بہت ہی شب رات ہوتی ہے، بہت ہی برکت والی، بہت ہی اونچی رات ہوتی ہے۔ جیسے شبھ مہورت ہوتا ہے ویسی شب رات بھی ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت میں کیا بنیاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں 2 دن باقی ہیں اس رات کے لیے۔ اس میں طرفین ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس رات کو قبول کرنے کے بعد اپنی طرف سے اس میں اعمال کا اضافہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنی طرف سے کرتے ہیں بے بنیاد طور پر۔ ہم چونکہ قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق، ہماری بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور اسی سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعامل کو خصوصاً سامنے رکھتے ہیں کہ عمل کیسے کیا روایات پر، تو ہمارے لیے کون سا اس سلسلے میں موقف ہونا چاہیے، ہم کیا موقف اس میں اختیار کریں، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس کو کافی وقت ہو گیا اور بعض اوقات علم دھندلا ہو جاتا ہے، اس کی تکرار اس کو مزید مؤکد بناتی ہے، اس کی اور یاد دہانی کراتی ہے، اور انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو مزید نئے حالات کی روشنی میں سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اس اہم موضوع کو ہم دہراتے ہوئے اس میں جو دلائل فریق ثانی کے ہیں، جو لوگ اس میں اس رات کو منانے کی دلیلیں دیتے ہیں اور جن روایات سے اور آیت سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے اور اس میں کیا کمزوری سند، استدلال اور فہم کے اعتبار سے ہے، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ چونکہ ایک علمی گفتگو ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ موضوع بالکل نیا ہو اور اس کی تحقیق کے سلسلے میں گفتگو صحیح حدیث، ضعیف حدیث وغیرہ چیزیں ان کو نہ سمجھتی ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسانی سے سمجھانے کی سعی کروں۔ سب سے پہلی بات، کیا قرآن کریم میں اس رات کا تذکرہ آیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس رات کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل دی سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کی۔ سورہ الدخان آیت نمبر 3، 4 سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو عبادت کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رات بہت ہی اونچی رات ہوتی ہے، اور یہ اتنی اونچی رات ہے کہ اس کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان کا استدلال اس طرح سے، اس میں وہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی سورہ الدخان آیت نمبر 3، 4۔ کیا آیت ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم پر ذمہ داری تھی، ہم نے خود طے کیا تھا، ہم تو لوگوں کو خبردار کرنے ہی والے تھے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو خبردار کر دیا برے اعمال کے برے انجام سے، قیامت سے، موت سے وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم پر لازم تھا کہ ہم لوگوں کو خبردار کریں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، حکمت والے بڑے بڑے فیصلے اللہ کی طرف سے تقسیم کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کہ حکیم اور علیم اور عزیز اور قدیر ہے، فرشتوں کو احکام بانٹ دیتا ہے کہ فرشتے زمین میں ان احکام کو نافذ کریں، زندگی موت کے، کامیابی ناکامی کے، بیماری شفا کے، اور بہت سارے فیصلے اولاد وغیرہ کے ہوتے ہیں۔
اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ یہ جو رات ہے یہ شب جو لیلۃ النصف من شعبان ہے 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی کل 15 تاریخ ہے تو آج رات ہی سے وہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو رات ہے 15ویں شعبان کی جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، آدھے شعبان کی رات، 15ویں شعبان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو 15ویں شعبان کی رات ہی کا تذکرہ اس آیت میں ہے، ایسا بعض لوگوں نے کہا ہے۔ اس آیت میں آپ اگر غور کریں تو اس آیت کے بارے میں 3 چیزیں آپ کو ملیں گی اس آیت میں، اس رات کے بارے میں۔ نمبر 1، اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، انا انزلناہ، اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس رات میں۔ نمبر 2، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، تو معلوم ہوا یہ رات کون سی رات ہے؟ ایک مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اور نمبر 3، برکت کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، نفع کی زیادتی، خیر کی زیادتی، کثرت کے معنی میں برکت ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہمارا فیصلہ تھا ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو ان کے مقصد، زندگی کے مقصد اور اس کے انجام سے خبردار کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، نمبر 3، اس رات میں حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، ملائکہ کو احکام دیے جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے احکام ظلم پر مبنی نہیں ہوتے ہیں اور بے مقصد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ سارے احکام عدل و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والے فیصلے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو ملائکہ کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 3 باتیں، قرآن کی نزول کی رات، برکت والی رات اور فیصلوں کی تقسیم کی رات۔ کیا یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن سنت میں کیا بتایا گیا کہ یہ 3 باتیں کس رات میں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نزول قرآن، قرآن ہی میں، جو کہ بہترین تفسیر قرآن کی ہے، قرآن کے مبہم کو واضح کرنے والی آیتیں جو قرآن ہی میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں یہاں ابہام کیا ہے، بتایا نہیں کون سی رات، لیکن دوسری جگہ اللہ نے بتایا کہ یہ رات کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ القدر آیت نمبر 1 سے 5 میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ تو نمبر 1 مسئلہ حل ہوا کہ قرآن کی نزول کی رات کا نام کیا ہے؟ قرآن ہی میں بتایا گیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جب کسی چیز کی تعظیم اور انسان کی لا علمی دونوں کو جمع کیا جائے، تو بہت بڑی چیز ہے، تجھ کو نہیں معلوم ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دوسرا مسئلہ تھا برکت کا، یہاں کہا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تھوڑا زیادہ کے مقابلے میں بہتر ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں آپ؟ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، تو چیز کی قلت اور نفع کی زیادتی، اس لیے برکہ اس جگہ کو کہتے ہیں، پانی کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں جو کنواں ہو یا جو چشمہ ہو، جگہ چھوٹی سی ہے پانی نکلنے کی، لیکن پانی نکلتا رہتا ہے، لوگ لیتے رہتے ہیں، پانی باقی رہتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکہ۔ تو برکہ اسی پر سے ہے کہ چیز چھوٹی ہے لیکن استفادہ زیادہ ہے، نفع اس کا زیادہ ہے۔ تو یہ رات ایک رات ہے، لیکن اس رات کا نفع کیا ہے؟ وقت کے اعتبار سے زیادہ ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ مہینے بھی وقت ہوتے ہیں، رات بھی وقت ہوتی ہے، رات اور دن سے مل کے دن بنتا ہے، ٹوٹل نہار اور لیل سے مل کر یوم بنتا ہے، ایام سے مہینے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی کو برکہ کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تیسرا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ عام فرشتے اور الروح نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل، نزل بہ الروح الامین،
روح الامین اس قرآن کو لے کے نازل ہوئے ہیں، کون ہیں؟ جبریل ہیں، جبریل کے ساتھ قرآن آیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، امر یہاں بھی آ گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ یہاں اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، بہت سارے، بلکہ ہر امر کے ساتھ جو اللہ ان کو حکم دے، جو حکم اللہ ان کو دیتا ہے اس حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے، اور اس رات کا سلامتی ہونا کب تک ہوتا ہے؟ حتی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اس رات کی سلامتی باقی رہتی ہے۔ یہ رات تو ظاہر بات ہے فجر تک باقی ہی رہے گی، لیکن اس کا سلامتی ہونا کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک ہوتا ہے، طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ اس صورت میں تینوں باتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ ایک، قرآن کا نزول، نمبر دو، برکت کا ہونا، زیادتی کا ہونا دوسرے اوقات و ایام اور نفع کے اعتبار سے، اور نمبر تین، اس میں امور کا تقسیم ہونا۔ تینوں باتیں اس میں اللہ نے بیان کی ہے۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، انزل القرآن ل24 خلت من رمضان، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ليلۃ القدر کس مہینے میں ہوتی ہے، یہ مصیبت ہو جائے گی۔ آدمی کا ٹھیک ہے بھائی، چاہے اس کو آپ ليلۃ القدر کہیں یا اس کو آپ ليلۃ البراء کہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ الگ ہے، رمضان کا مہینہ الگ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ کون سی رات وہ ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ رات کس مہینے میں ہے۔ آپ نے فرمایا انزل القرآن، قرآن نازل کیا گیا، ل24 خلت من رمضان، 24 راتیں رمضان کی جب گزر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یعنی رمضان کی کون سی رات تھی؟ یہ 25ویں رات تھی۔ رمضان کی 25ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو دو باتیں اب جمع ہو گئی، قرآن کا نزول راتوں کے اعتبار سے ليلۃ القدر میں ہوا ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے رمضان میں ہوا ہے۔ تو یہ رات کیا ہو گئی؟ شعبان کی نہیں ہوئی، یہ رات کون سی ہوئی؟ قرآن کی نزول کی رمضان کی رات ہوئی، اور ليلۃ القدر وہ ہے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر 1497 پر اس کو حسن کہا ہے۔ نمبر دو، لیلۃ المبارکہ کے اعتبار سے آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اس رات کا بہتر ہونا، فیصلوں کی عظمت کے اعتبار سے اور اعمال کے اجر کی زیادتی کے اعتبار سے۔ اسی کو برکت کہا جاتا ہے کہ تھوڑا عمل زیادہ ثواب انسان کو دلا دے، تھوڑی غذا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اوقات کے اعتبار سے اس رات میں برکت، اجر کے اعتبار سے ہے، یہ بھی بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے۔ نمبر تین، اس رات میں فیصلے تقسیم ہوتے ہیں۔ کیا معنی اس کے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، امت کے عالم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو صحابی کی تفسیر زیادہ بہتر ہے کسی دوسرے کے گمان اور دعوے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لتری الرجل یمشی فی الاسواق، تو دیکھتا ہے ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، وقد وقع اسمہ فی الموتى، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، لیکن نام آ گیا ہے لیلۃ القدر میں، اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں آ چکا ہے۔ ثم قرأ، پھر ابن عباس نے آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہی آیت پڑھی، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو، انا کنا منذرین، اور ہم خبردار کرنے والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں بڑی حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہے۔ قال ففی تلک اللیلۃ یفرق امر الدنیا الی مثلها من قابل، کہتے ہیں کہ اس رات میں دنیا کے امور تقسیم ہوتے ہیں اگلے سال کی اسی رات تک کے لیے،
یعنی ایک لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بہت سارے احکام زمین پر نافذ کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں. تو ابن عباس نے یہ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی سورہ دخان کی، پڑھنے کے بعد کہا یعنی لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا کہ کون سی رات ہے؟ رمضان کی رات ہے، جس کو سارے مسلمان آج جانتے ہیں. اس کو امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں ذکر کیا ہے اور کہا صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کو بخاری اور مسلم نے نہیں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو ابن عباس کا یہ قول امام حاکم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. یہی بات حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہی ہے. کہتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن القرآن العظیم انہ انزلہ فی لیلۃ مبارکہ وہی لیلۃ القدر. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے. کما قال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وکان ذلک فی شہر رمضان، اور یہ رمضان کے مہینے میں واقع ہوا ہے. کما قال تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن ہی میں ہے کہ قرآن کا نزول مہینے کے اعتبار سے رمضان میں ہے اور راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر میں ہے. ظاہر ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہونا چاہیے، کیونکہ دو واقعے نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعہ ہے. ومن قال انها لیلۃ النصف من شعبان، اور جس نے کہا، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر، قرآن کے مفسرات سے 700 سال پرانے ہیں. ومن قال انها لیلۃ النصف من شعبان کما روی عن اکرمہ، جیسا کہ اکرمہ جو تابعی ہیں ان سے مروی ہے، رویا ان سے قول ایک یوں بھی آیا ہے فقد ابعد النجع، وہ بہت دور نکل گیا. وہ بہت، نجع چارے کو کہتے ہیں جو بکریوں کے لیے یا غذا کے لیے جمع کیا جاتا ہے. تو ڈھونڈتے 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 وہ سیدھے رستے سے کہاں نکل گیا؟ بہت دور نکل گیا. فقد ابعد النجع، وہ بہت دور نکل گیا، بہت دور کی بات اس نے کہی ہے. فإن نص القرآن انہا فی رمضان، اس لیے کہ قرآن کا نص واضح الفاظ میں، صریح اور صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ رات کب ہے؟ شعبان میں نہیں ہے، وہ رات کب ہے؟ رمضان میں. تفسیر ابن کثیر اور سورہ الدخان کی تفسیر میں بات انہوں نے کہی ہے. تو یہ ہمارا موقف ہے کہ یہ رات جو ذکر اس کا آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جو عام طور سے آپ خطابات سنیں، جتنے بھی مولوی حضرات اس رات کی فضیلت میں، اس رات میں جب خطاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کو پڑھتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن ہی میں اس رات کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جو برکت والی رات ہے اور فیصلوں کی تقسیم کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے. اور قرآن کے لیے مہینہ رمضان ہے، شعبان نہیں ہے. اس بارے میں کوئی صحیح بات اس رات کے بارے میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ دوسرا حصہ آپ شروع کرتے ہیں کہ کیا اس رات کی فضیلت میں قرآن و سنت میں کوئی اور بات ہے یا نہیں. تو اس رات کی فضیلت میں حدیثیں کچھ آئی ہیں. مثال کے طور پر ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی، نصف شعبان کی رات کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق، سارے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک کے اور مشاحن کے، سوائے مشرک کے اور مشاحن کے. مشرک تو آپ جانتے ہیں، مشرک کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے، سارے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، مشرک کی نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے یہ مشاحن ہے. مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ رکھتا ہو، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض عداوت رکھتا ہو. علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہاں بغض عداوت سے مراد دنیوی اعتبار سے بغض عداوت ہے، شرعی نہیں. جیسے ایک آدمی بدعتی سے دل میں نفرت رکھے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی اپنے دنیوی اسباب کی وجہ سے
اور نفس امارہ کے اثر سے. یہی بات امام المناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر میں ذکر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی نفس کے تحت، نفس کے غلبے کی وجہ سے، نفس امارہ کے اثر سے کسی سے دشمنی رکھتا ہے، شرعی وجہ سے نہیں، تو ایسا انسان اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے کہ اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ. اس رات سارے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے. شحنہ دشمنی اور بغض عداوت کو کہا جاتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر 1819 پر اس کو حسن کہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں بندوں کی مغفرت ہوتی، بعض کی ہوتی، بعض کی نہیں ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین، اس رات میں مؤمنین کی مغفرت ہوتی ہے اور کافروں کو مہلت دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال تک توبہ کریں، مہلت دی جاتی ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور اس رات میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض و عداوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں. یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جب تک کہ اپنے دل سے کینہ کپٹ کو نہیں نکالتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، اس رات میں مغفرت ہوتی ہے. اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 771 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس کے اور مطابق اسی معنی میں اس رات میں مغفرت کے ذکر کے ساتھ کئی حدیثیں ہیں. اسی لیے شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں طرق کی کثرت کی وجہ سے ان احادیث کو حسن کہا ہے. طبرانی وغیرہ میں بھی روایت، اس طرح کی روایت موجود ہے. اسی لیے امام الطیبی کہتے ہیں لعل المراد ذم البغضة التي تقع بين المسلمین، کہتے ہیں مراد اس سے جو اہل حقد ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں شاید اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں عام طور سے آپسی جو بغض ہوتا ہے، اس سے یہی بغض اس سے مراد ہے. من قبل نفس الامارة بالسوء لا للدین، یعنی دینی سبب کی وجہ سے آپس کی ناراضگی اگر کوئی ہو، یہ مراد اس میں نہیں ہے. جیسے کوئی بدعتی ہو یا کوئی شرابی ہے، مثلا کوئی گناہگار ہے، اس سے ناراضگی کی وجہ سے کوئی آدمی جو ہے دوری رکھے، تو اسے مراد نہیں ہے. لیکن آدمی نفس کے اثر کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ اس حدیث میں مراد ہے، اس آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے. اس کو امام السندی نے، علامہ السندی نے ابن ماجہ کے حاشیے پر ذکر کیا ہے. یہ امام الطیبی بہت پرانے ان کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ حدیثیں اس باب میں ہیں جو حسن درجے کی ہیں، لیکن آپ غور کریں اس رات میں مغفرت کا ذکر ہے لیکن عبادات کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس رات میں فضیلت ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس رات میں عمل کریں یا نہ کریں، اس کے لیے ایک الگ دلیل ضروری ہے. اس رات میں اس عمل کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے کہ تو تم اس رات میں مغفرت کی دعا کرو، عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو، اس رات میں قبرستان جاؤ. یہ سارے اعمال ہیں، ان کے لیے ایڈیشنل پروف کی ضرورت ہے. اس رات میں مغفرت ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ پھر ہم اس رات کو منائیں اور اس رات میں جگمگائیں، قبرستان جائیں، ہوٹلوں کو آباد کریں. یہ اس سے مطلب نہیں نکلتا ہے. اس رات سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس رات میں بعض لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور بعض لوگوں کی نہیں کرتا ہے. لیکن یہ اس سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں کہ تو پھر اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، خطابات ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے ایک الگ دلیل کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اور اس کے لیے بعض دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان دلیلوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. نمبر 1، اس رات میں جاگنے کی کیا دلیل ہے؟
اس لیے کہ بعض لوگوں کو اس رات میں سوائے جاگنے کے کچھ میسر نہیں ہوتا ہے. کیسے جاگتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل لگاتے ہیں اپنا، چلو اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک مسجد میں امام کے پیچھے خطبہ سننے، بیان سننے ملے گا. امام صاحب بھی اس رات میں عشاء لیٹ ہوتی ہے، عشاء لیٹ ہونے کے بعد میں کیونکہ اب جاگنا ہے تو کنڈیشنز ایسی کریٹ کی جائیں کہ پوری رات جاگیں، کیونکہ جلدی سے عشاء ہو جائے تو پبلک سو جائے گی جلدی. تو ایسا ماحول بنایا جائے کہ جاگنے کے اسباب پیدا ہوں. تو نمبر 1 شروعات ہوتی ہے عشاء کی تاخیر، پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے لمبا 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، اب بولنے والے کی طاقت پر ہے. پھر اس کے بعد لوگ چائے کا دور چلتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی بہت عبادت لوگ کرتے ہیں، پھر نیند آنے لگتی ہے تو لوگ آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، بہت نیند آ رہی، چلو چائے پی کے آئیں گے، پھر چائے پینے کے لیے جاتے ہیں. پھر چائے کا ایک سما بنا رہتا ہے، سلام علیکم، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، پھر یہاں کی باتیں ایران توران سب ہوتا ہے. پھر لوگ چلو وقت ہو گیا ابھی جلدی جانا ہے اپنے کوئی بات کے لیے. پھر وہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ کچھ لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ عبادت سے ڈرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ جو گھومنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں بعض لوگ درگاہوں پہ اور بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں. پھر قبرستان میں جانے کے بعد اندھیرا وہاں دکھائی نہیں دیتا ہے، وہاں پر کیا ملتا ہے؟ وہاں پہلے سے آپ کے انتظار میں کمکمے ہوتے ہیں، وہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے، نیلی پیلی لائٹس وہاں پہ آپ کے انتظار میں ہوتی ہیں. پھر وہاں جاتے ہیں، وہاں یہاں کی گپ شپ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں، دیکھو بچوں کو بتا تمہارے دادا کی قبر ہے، تمہارے نانا کی قبر ہے. اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد میں تھوڑا سا وقت بچا ہوتا ہے جس میں آدمی عبادت کرتا ہے اور پھر فوراً فجر کا وقت ہو جاتا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اب اپنا جو ہے معاملہ بہت مشکل ہو گیا، نیند آ رہی ہے، گھر جاتے ہیں، بیوی کو بولتے جگانا مجھ کو، اور سو جاتے ہیں. تو فجر بھی غائب ہو جاتی ہے، فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور سیدھا صبح کو جب سورج چیخ رہا ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا ہوتا ہے، تب جاگتے. کیوں؟ چھٹی آج لی ہے، کیوں؟ رات میں جاگنا ہے. تو جاگنے کا عمل ہو گیا. اگر جاگنا ہی تھا تو جاگے ہیں. تو بعض لوگوں کی دلیل صرف جاگنے کی ہے. کیسے؟ ایک روایت نقل کی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب ہے، حدیث ہے لیکن حدیث معتبر نہیں ہے. کیا الفاظ ہیں؟ من احیا لیلتی العید ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب. جو آدمی جاگے، جو آدمی بیداری اختیار کرے عید کی دونوں راتوں میں اور 15ویں شعبان کی رات میں، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. سارے دل مر جائیں گے، اس کا زندہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر زندہ رہا ہے، یہ رات بھر یہ جاگا ہے، بیدار رہا ہے. تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن ہے. تو عید کی 2 راتیں اور 15ویں شعبان کی رات، اس کے جاگنے کے لیے یہ دلیل ذکر کی جاتی ہے. یہ دلیل یا یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ امام ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ. واہیات حدیثوں کی کتاب، جو بالکل واہیات قسم کی حدیثیں ہیں، جھوٹی اور ایک دم یہاں وہاں کی کسی کی زبان پہ چل گئی حدیث تو حدیث بن گئی. اس طرح کی جو واہیات حدیثیں ہیں، بے بنیاد حدیثیں ہیں، اس کو انہوں نے جمع کیا ایک کتاب میں تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ اس کے قریب مت آنا. تو اس کتاب میں اس حدیث کو جگہ ملی ہے. اس حدیث کی سند میں ابن الجوزی خود کہتے ہیں اس میں 3 راوی ہیں جو ضعیف ہیں. نمبر 1 عیسیٰ ابن ابراہیم القرشی، نمبر 2 سلمہ ابن سلیمان الجزری، نمبر 3 مروان ابن سالم. 3 ہیں اس میں، 4 نہیں ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفيه آفات. کہتے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ثابت ہوئی، اس لیے کہ اس میں آفتیں ہیں کچھ. وہ کیا آفتیں ہیں؟ نمبر 1 کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہے اما مروان ابن سالم، جہاں تک کہ مروان ابن سالم اس راوی کا حال ہے جس نے حدیث بتایا وہی معتبر نہیں تو اس کی بات کیسے معتبر ہے؟ نیوز لانے والا معتبر نہیں تو نیوز کیسے معتبر ہوگی؟ یہ قاعدہ ہے. اما مروان ابن سالم فقال احمد لیس بثقہ. امام احمد کہتے اس راوی کے بارے میں یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، یہ ثقہ نہیں ہے. وقال النسائی والدارقطنی والازدی متروک. نسائی، دارقطنی اور
अज़दी कहते हैं ये रावी मतरूक है, इसको तर्क कर दिया गया है, इसके छोड़ने पर, इसकी रिवायत के न लेने पर सारे मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, ऐसे रावी को मतरूक कहा जाता है। दूसरा रावी कहते वो अम्मा सलमा इब्न सुलेमान फ़क़ाल अल-अज़दी हुवा दईफ, दूसरा रावी सलमा इब्न सुलेमान है, अज़दी कहते हैं ये रावी भी क्या है, ज़ईफ है। नंबर 3 कहते वो अम्मा ईसा फ़क़ाल यहया, यहया इब्न मईन कहते हैं लैसा बिशै, ये रावी कुछ वक़ात इसकी नहीं है, कुछ हैसियत इसकी नहीं हदीस में, ये एतबार के लायक नहीं है, लैसा बिशै। तो ये इब्नुल जौज़ी ने इस हदीस को 3 बुनियादों पर क्या कहा, ये हदीस सही नहीं है और ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना शरअन जायज नहीं, इसलिए कि 3 रावी इसमें ज़ईफ है। आप बताइए 3 सीढ़ी के जो है तीनों पांव रखने की जगह क्या है, कमजोर हैं, आप रखेंगे पांव उसके ऊपर, पूरा नीचे आ जाएगा। तो दीन की बुनियाद उस पर रख रहा है, कैसे रख सकता है, ये हदीस सही नहीं है। तो जागने वालों के लिए दलील काम में नहीं आएगी, इसकी कोई फजीलत नहीं है। नंबर 2, इस रात में दुआ, कम से ठीक है जागते हैं दुआ तो करेंगे कुछ, इस रात की वजह से आप दुआ दिन भर करें, आपको कोई मना करने वाला नहीं, लेकिन आप इस रात की वजह से दुआ करें तो ये एतकाद रखना आपके लिए गलत होगा। इसलिए कि बिदात का एक सबब ये है कि किसी फजीलत के वक्त को सबब बनाकर उसमें नेकी की जाए अपनी तरफ से। जैसे कोई कहे कि भाई 12 रबीउल अव्वल आज है, मालूम है कितना अजीम शान दिन है, इस रात में, इस दिन में खूब दुरूद भेजो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजना ये एक नेकी है, लेकिन इस दिन को अपनी तरफ से फजीलत वाला मानकर इसमें अपनी तरफ से सबब बनाकर एक नेकी को खास करना बिदात बन जाता है। बाद लोगों को समझ में नहीं आता है क्या ऐसा बिदात कैसा, सलात भेजना, दुरूद पढ़ना तो अच्छी चीज है, लेकिन अपनी तरफ से सबब क्रिएट करके किसी फजीलत वाले वक्त को, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत वाला नहीं बताया, या फजीलत वाले वक्त को जिसमें आपने इबादत की तरगीब नहीं दी, ऐसे वक्त में अपनी तरफ से कोई इबादत खास करना, इसको भी बिदात कहा जाता है। दुआ करने के लिए दूसरी दलील दी जाती है, इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख दिमश्क में एक रिवायत नकल की है। क्या अल्फाज हैं उसके, खम्सु लयालिन ला तुरद्दु फीहिन्न अद-दअवा, 5 रातें हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती है। चलो दुआ तो कर लेते हैं, 5 रातें हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती है। अव्वलु लैलतिन मिन रजब, रजब की पहली रात, व लैलतुन निस्फ मिन शाबान, शाबान की निस्फ शाबान की रात, व लैलतुल जुमा, जुमा की रात, व लैलतुल फित्र, ईद उल फित्र की रात, व लैलतुन नहर, और नहर की यानी ईद उल अज़हा की रात। यानी 2 ईदें आ गई, 15 शाबान और रजब भी आ गया, और ये जो है कुल मिला के निस्फ शाबान की रात, 5 रातें हुई, 2 ईदें और इसी तरह से जुमा की रात और शाबान और रजब की रातें, निस्फ शाबान की रात। इसको इब्न असाकिर ने तारीख दिमश्क में रिवायत किया है, लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। क्यों? इसमें 2 रावी हैं जो ज़ईफ हैं, इसकी सनद में 2 रावी हैं। नंबर 1 अबू सईद बुंदार इब्न उमर अर्रुयानी, ये नाम आप लोगों के लिए अजीब व गरीब होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये रावी क्या है, जो याद रखना चाहे वो याद रख सकता है। अबू सईद बुंदार इब्न उमर अर्रुयानी, ये रावी ज़ईफ है। और दूसरा इब्राहिम इब्न अबी यहया, ये रावी भी ज़ईफ है, यानी इस हदीस को बताने वाले मोतबर नहीं है। पहले के बारे में क्या है, उसकी तारीफ में उलमा ने क्या कहा सुनिए। अबू सईद बुंदार इब्न उमर अर्रुयानी के बारे में इब्न असाकिर ही ने कौल जिक्र किया है अब्दुल अजीज अन-नक्शबी का, ये भी मुहद्दिसीन में से हैं। उन्होंने इस रावी के बारे में कहा ला तस्मा मिन्हु फइन्नहु कद्दाब, उससे हदीस सुनना मत, उससे हदीस सुनना मत। क्यों? इसलिए कि वो कद्दाब है, 1 नंबर का झूठा है, परले दर्जे का झूठा है। ऐसा वैसा नहीं जो छोटी कैटेगरी में आता है, ये कैसा है, कद्दाब है एकदम। इसकी हदीस सुनना ही मत, लेना तो दूर की बात है, इसकी हदीस सुनना ही नहीं। इसको तारीख दिमश्क ही में इब्न असाकिर ने जिक्र किया है। तो जो इसको दलील बनाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा वो नहीं ले, तो ये बहुत ही खियानत की चीज है। रावी नंबर 2 ये थोड़ा उससे बढ़ के दिखाई देता है, क्या है, इब्राहिम इब्न अबी यहया,
اس راوی کے بارے میں یحییٰ ابن سعید القطان کہتے ہیں سألت مالکا عنہ، میں نے مالک سے اس کے بارے میں پوچھا اکان ثقۃ، کیا یہ راوی ثقہ تھا، معتبر تھا؟ قال لا، امام مالک نے کیا کہا؟ نہیں، یہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ ولا ثقۃ فی دینہ، اور نہ دین میں ثقہ تھا، روایت میں تو بھروسے کے لائق تھا ہی نہیں، دینداری میں بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، دینداری میں بھی معتبر نہیں ہے۔ امام احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کان قدریا معتزلیا جہمیا کل بلاء فی، تین فرقے اسلام کی تاریخ میں ہیں، کون کون سے؟ قدری جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، معتزلی جو عقل کو نصوص پر غالب رکھتے ہیں، عقل والے، اور جو بہت ساری خرافات ہیں، اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان والے مانتے قیامت کے دن، جہمین اور جہمی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ تینوں فرقوں کا ممبر تھا، تینوں فرقے، قدری بھی تھا، جہمی بھی تھا اور معتزلی بھی تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کل بلاء فی، ہر بلا اس میں ہے، ساری بلائیں اس میں ہیں۔ امام البخاری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہمی، یہ جہمی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ ترکہ ابن المبارک والناس، ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک نے اور دوسرے محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اسے روایت نہیں لیتے تھے۔ کان یری القدر، اور یہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، یعنی قدری تھا۔ احمد ابن سعد ابن ابی مریم، احمد ابن سعد ابن مریم کہتے، ابی مریم کہتے ہیں کہ قلت لیحییٰ ابن معین، میں نے ابن معین سے پوچھا، یحییٰ ابن معین سے پوچھا، فابن ابی یحییٰ، ابن ابی یحییٰ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قال کذاب فی کل ما روا، جو بھی روایت بیان کرے سب میں کذاب ہے، وہ جو بھی روایت بیان کرے اس میں کیا ہے؟ وہ کذاب ہے۔ یہ لوگ غصے میں آ کے نہیں بولتے تھے ایسا، یہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ کسی پہ غصہ ہوگا تو ختم، اس کو نکال دو گھر کے باہر، ایسا نہیں، یہ دینی بنیاد پر، تقوی اور عدل کی بنیاد پر بولتے تھے، دین کی حفاظت کے اور دینی غیرت کے جذبے کے تحت بولتے تھے۔ فابن ابی یحییٰ قال کذاب فی کل ما روا، قال وسمعت یحییٰ یقول، اور کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن معین سے یہ بھی سنا کہتے ہوئے کان فیہ ثلاث خصال، اس میں تین باتیں تھیں، اس راوی میں تین برائیاں تھیں۔ ایک کان کذابا، نمبر ایک وہ جھوٹا تھا، نمبر دو وکان قدریا، یہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، قدری تھا، وکان رافضیا، اور رافضی بھی تھا۔ یہ رافضی ٹاپ لیول کے نچلے شیعہ، یعنی ایک دم کٹر شیعہ جو ایک دم ہی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں، ان میں سے یہ تھا۔ تو چار ہو گئے ابھی، کذاب تو تھا، قدری، جہمی، رافضی اور معتزلی، چار فرقے، اور ایک ایڈیشنلی کیا؟ کذاب بھی۔ اس کی روایت آپ لیں گے تو یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ ابن حبان اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کان یری القدر، یہ قدری تھا، ویذهب الی کلام جہم، اور جہمیہ کے کلام کو قبول کرتا تھا، ویکذب فی الحدیث، اور حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ یہ سارے اقوال حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیے ہیں، اسماء و رجال کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں ابن حجر الاسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ دعا کرنے کی دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، روزہ اور کم سے کم نماز تو پڑھیں گے، نماز تو ثابت ہے، روزہ اگلے دن کا اور نماز پچھلی رات کی، اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی اوپر کی کتابیں اگر دیکھیں گے تو اس میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ کون سی دلیل؟ ابن ماجہ اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، سنن ابن ماجہ اور بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ذکر کی جاتی ہے، اور عام طور سے آپ دیکھیں گے جو دلائل دیتے ہیں، چاہے وہ SMS ہو یا انٹرنیٹ ہو یا مسجد کے بلیک بورڈز ہوں یا خطابات ہوں، ان میں یہ دلیل عام طور سے دی جاتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان یا نصف شعبان کی رات ہو، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، تو تم اس کی رات کو، 15ویں شعبان کی رات کو قیام کرو، عبادت کرو، وصوموا نهارها، اور اس کے دن یعنی اگلے دن کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔
اس کی رات کا قیام اور اگلے دن کا صیام، اس کے اگلے دن کا صوم۔ تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس حدیث کے مطابق۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں، یعنی اس حدیث میں ہم تو نہیں مانتے کہ صحیح ہے، لیکن روایت کے الفاظ اس لیے کہ اللہ تعالی غروب شمس کے وقت آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، نزول کرتا ہے۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ کئی چیزیں کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ یہ کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک۔ تین باتیں اس میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں مسجد کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے جیسی مغرب ہو 6 رکعت نماز پڑھیں۔ کون کون سی؟ 2 رکعت مغفرت کی، 2 عافیت کی، 2 رزق کی۔ کہاں سے آئی وہ؟ یہاں سے آئی۔ اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہے کوئی طلب کرنے والا مغفرت کا تو 2 رکعت آ گئی ہے کوئی رزق مانگنے والا 2 رکعت آ گئی ہے کوئی عافیت چاہنے والا، یہ 2 رکعت آ گئی۔ تو 6 رکعت جو آتی ہیں، اب اس کے الگ الگ ورژنس ہوتے ہیں علاقائی اعتبار سے، کوئی کچھ اور بھی اس میں اضافہ کرتا۔ عمر کی زیادتی تو ظاہر بات ہے بیمار بھی نہیں اور عمر بھی بڑھنا چاہیے، یہ زیادہ عافیت ہو گئی۔ تو اس طرح سے بعض لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ شیخ الالبانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اس کو موضوع کہا ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ کیوں جھوٹی حدیث ہے؟ آئیے، اس روایت کی سند میں ایک راوی، پہلا راوی ابن ابی صبرہ ہے، ابن ابی صبرہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں تقریب التہذیب میں یہ راوی کہتے ہیں ضعیف، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ ضعیف معتبر نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں دوسرے علماء نے اور زیادہ بھی کہا ہے۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل اپنے والد امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں راوی کی، انہیں بے قیمت آدمی ایک دم۔ کیوں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کان یضع الحدیث ویکذب، یہ حدیثیں گھڑتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، حدیثیں گھڑتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ممن یروی الموضوعات یعنی الثقات، یہ ان راویوں میں سے ہے جو معتبر راویوں کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ لا یجوز الاحتجاج به، اس کی حدیثوں سے دلیل لینا جائز نہیں ہے۔ تہذیب میں یہ سارے اقوال ہیں۔ امام حاکم ابو عبداللہ کہتے ہیں یروی الموضوعات یعنی الاثبات، معتبر راوی ثبت راوی جو ہیں ان سے جھوٹی حدیثیں نقل کرتا تھا۔ اس میں دوسرا راوی ہے ابراہیم ابن محمد، حافظ ابن حجر کہتے ہیں صدوق یخطی، اگرچہ سچا ہے لیکن حدیث میں غلطیاں کرتا ہے، اگر یہ اکیلا ہوتا تب بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن اس سے اوپر کون سا راوی؟ ایک اور راوی جو حدیثیں گھڑنے کے لیے معروف ہے۔ نمبر 3، اس میں تیسرا راوی ہے معاویہ تیسرا راوی ہے۔ اس راوی کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں مقبول، یہ راوی مقبول ہے۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر جس کو مقبول کہیں وہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مقدمے ہی میں کہا ہے کہ ایسا راوی جس کو میں مقبول کہوں اس کی روایت کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت ہو تو وہ چلے گا، اس کی روایت لی جائے گی، اکیلا اگر کوئی روایت نقل کرتا ہو تو اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ مقبول راوی ہے، یعنی اکیلا دلیل نہیں ہے، اس کو کوئی سپورٹ والا چاہیے تب جا کے اس کی روایت منقول یعنی مقبول ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 راوی ہیں، ابن ابی صبرہ جو کہ جھوٹا ہے، حدیث سے گھڑنے والا ہے، دوسرا ابراہیم ابن محمد ہے جو کہ سچا ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے، اور معاویہ ہے جو حدیث میں کمزور ہے، اکیلا دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ اس وجہ سے شیخ الالبانی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث گھڑنے والا جو حدیث بیان کر دوسرے نہ بتائیں وہ حدیث کیا ہوگی؟ موضوع ہوگی، یہ حدیث جھوٹی ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے لیے
اور روزہ رکھنے کے لیے جو بنیاد ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ سخت درجے کی ضعیف بھی آپ اس کو کہیں تب بھی کافی ہے، لیکن یہ موضوع ہے، اس لیے کہ موضوع کی تعریف میں علماء نے کہا کہ جو روایت ایسا راوی بیان کرے جو کہ حدیث گھڑنے کے لیے معروف ہو تو روایت موضوع ہوتی ہے۔ نمبر 4، ٹھیک ہے بھائی کم سے کم قبرستان تو جانے دو ہم کو، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل ہے امام الترمذی کی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، عائشہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، فخرجت، تو میں اپنے گھر سے باہر نکلی، فاذا هو بالبقیع، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع میں پایا، بقیع میں نے آپ کو پایا، بقیع کیا ہے؟ یہ بقیع الغرقد جو مسلمانوں کا قبرستان ہے مدینہ میں، تو آپ کو دیکھا کہ آپ بقیع میں ہیں، فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، آپ نے کہا کیا تو اس بات سے ڈرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے سلسلے میں ظلم و خیانت کریں گے؟ کیوں نکلی باہر؟ کیوں مجھ کو میرا پیچھا کیا؟ کہ ڈر تھا کہ میں خیانت کروں گا، یعنی تیرا حق میں دوسری بیوی کو دوں گا، تیری باری آج ہے تو میں دوسروں کو دوں گا۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی بیوی کے پاس گئے ہیں، کسی بیوی کے پاس آپ گئے ہیں۔ فقال ان اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا کہ اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا، اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف، نچلے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، تو اللہ تعالی قبیلہ کلب کے چوپایوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی مقدار مغفرت کرتا ہے، یعنی قبیلہ کلب کے جو یعنی چوپائے تھے، بکریاں بھیڑ، ان پہ بہت زیادہ یعنی گھنے بال والے جو ہے ایسے ان کی بکریاں اور بھیڑ ہوا کرتے تھے، تو ان پر جانوروں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت اس رات میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قبیلہ کلب کی یعنی چوپایوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس کی مقدار اللہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو آپ اس رات میں کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے، تو لوگوں نے اس سے دلیل لی کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، اور کتاب الصوم میں امام الترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ اس کو ذکر ترمذی کی ہے، آپ نہیں لے رہے اس کو، آپ بتائیے ترمذی نے کیا کہا وہ بھی تو لو۔ امام الترمذی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ امام الترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے ہم کو اس سند کے سوا کسی اور سند سے نہیں ملتی ہے، اور وہ کس کی سند ہے؟ حجاج کی۔ حجاج کون ہے؟ حجاج ابن ارطاط، تو ہم کو حجاج ابن ارطاط کی سند سے یہ حدیث ملتی ہے۔ وسمعت محمدا، اور میں نے محمد سے سنا۔ امام ترمذی جب کہے میں نے محمد سے سنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے محمد ابن اسماعیل، کون؟ امام البخاری، کیونکہ امام البخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، تو کہتے میں نے امام بخاری سے سنا، کیا کہتے تھے؟ یضاعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے تھے۔ امام البخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ امام ترمذی کہتے ہیں۔ اور امام البخاری نے کیوں ضعیف کیا؟ اس لیے کہ وہ اہل حدیث تھے، بلا شبہ اہل حدیث تھے، کیونکہ وہ بھی اسی منہج پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جو حق پر قائم رہے گی وہ کون ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث ہی ہیں۔ لیکن امام البخاری کے بارے میں، امام البخاری نے اس حدیث کے بارے میں کہا وقال یحییٰ ابن ابی کثیر، اس کے سند میں 3 راوی ہیں، کہتے یحییٰ ابن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ ابن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، اور والحجاج ابن ارطاط لم یسمع من یحییٰ ابن ابی کثیر، کہتے یحییٰ ابن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا، اور حجاج ابن ارطاط نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند میں کیا ہے؟ انقطاع ہے۔ حجاج ابن ارطاط نے نہیں سنا یحییٰ سے، یحییٰ نے نہیں سنا عروہ سے، تو اس میں 2 جگہ
کنیکشن فیل ہو گیا ہے. حجاج ابن ارطاط جو ہے یہ مدلس راوی ہے. اس راوی کی روایت یہاں الحجاج ابن ارطاط عن یحییٰ ابن ابی کثیر ہے، تو یہ روایت مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی سند منقطع ہے، اور حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حدیث متصل السند ہونا چاہیے، اس کی سند متصل ہونا چاہیے. اور امام البخاری نے متصل نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا؟ ضعیف ہے. یہی وجہ ہماری بھی ہے. تو جب امام البخاری جو حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے تو اب اور سبب بھی دیا ہے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بس ضعیف ہے، بلکہ سبب دیا ہے کہ حدیث کی سند منقطع ہے تو یہ حدیث معتبر نہیں ہوئی. تو یہ بھی حدیث قبرستان جانے کی معتبر نہیں ہوئی ہے. تو یہ رات آئی کہاں سے اور اس میں جاگنے کا عمل آیا کہاں سے؟ آئیے اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ رات آئی ہے. حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب لطائف المعارف فی الاوراد والوظائف، اس نام کی کتاب ان کی ہے، کچھ اسی طرح کا نام ہے، اللطائف المعارف نام سے مشہور ہے. اس میں وظائف انہوں نے ذکر کیے ہیں، سال بھر کے جو بھی دن رات اور مہینے جو بھی آتے ہیں ان میں کیا وظائف ہیں، کیا عمل کرنا چاہیے. اس باب میں انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی. تو اس کتاب میں اللطائف المعارف میں وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 151 پر کہتے ہیں کہ قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہا شیء، 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں کچھ بھی ثابت نہیں. پہلا فتویٰ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اس کے قیام کے سلسلے میں، قیام کہتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عبادت کرنا، خاص طور سے اس رات کا منانا، نہ صحابہ سے ثابت ہے. وثبت فیہا عن طائفۃ من التابعین، ہاں اس سلسلے میں بعض تابعین سے کچھ ثابت ہے، تابعین سے کچھ عمل اس میں آتا ہے. من اعیان فقہاء اہل الشام، شام کے کچھ تابعین ہیں، شام میں شامی علاقہ ہے، شام کے کچھ، سیریا جس کو آج کہتے ہیں، شام کے کچھ تابعین سے اس میں ہم کو عمل ملتا ہے کہ اس رات میں قیام کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. تو یہاں پر 3 چیزیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنے کا ثبوت نہیں ہے اس رات کی وجہ سے. جو سال بھر عبادت کرتا ہے ہم اس کو تھوڑی منع کرتے ہیں، لیکن سال بھر فرائض چھوڑتا ہے اور اس رات میں نوافل میں کثرت کرتا ہے اور فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ. تو اس طرح سے اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے نہیں آیا یہ رات افضل ہے اس لیے عبادت کرو، کہیں ثابت نہیں ہے. نہ صحابہ سے، تابعین سے ملتا ہے، سب سے نہیں، کچھ سے، ہر علاقے کے نہیں، شام کے. تو شام کے کچھ تابعین سے ملتا ہے، وہ اس رات میں عبادت کرتے. ان کے پاس کچھ تو ہوگا نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آدمی بولتا تھا تابعین سے تو ہم لیں گے. تابعین نے کہاں سے لیا؟ وہی ابن رجب کہتے. ابن رجب مشہور علماء میں سے ہیں جن کی مشہور کتاب ہے جامع العلوم والحکم، جو امام النووی کی 40 پر انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، اس میں کچھ حدیثوں کا اضافہ کر کے. اسی طرح سے فتح الباری بھی ان کی ایک کتاب ہے جو بخاری کی شرح ہے. آپ غلط فہمی میں نہ رہیں، ابن حجر کی بھی ایک فتح الباری ہے اور ابن رجب کی بھی ایک فتح الباری ہے جو ابھی چھپ چکی ہے. ابن رجب اس کے سبب میں کہتے ہیں کہ تابعین کے پاس کہاں سے آیا، ان کے پاس کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ ولیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کے بارے میں، کان التابعون من اہل الشام كخالد ابن معدان ومكحول ولقمان ابن عامر وغيرهم يعظمونها، کہ شام کے کچھ تابعین تھے، علاقہ شام کے کچھ تابعین تھے، مثال کے طور پر خالد ابن معدان، مکحول، لقمان ابن عامر وغیرہ وغیرہ، یہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے. وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا فِي الْعِبَادَةِ، اور اس میں عبادت میں بہت ہی زیادہ مجاہدہ کرتے تھے. وَعَنْهُمْ أَخَذَ النَّاسُ فَضْلَهَا وَتَعْظِيمَهَا، اور لوگوں نے انہی سے اس رات کی تعظیم اور فضیلت لی ہے. لوگوں نے کہاں سے لیا؟ لوگوں نے ان تابعین سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ، یہ بھی کہا گیا ہے، إِنَّهُ بَلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ إِسْرَائِيلِيَّةٌ، ان تابعین کے پاس اس رات کے سلسلے میں بنی اسرائیل سے کچھ روایتیں پہنچی ہیں.
ان کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ بنی اسرائیل اہل کتاب سے اس رات کی فضیلت میں انہوں نے کچھ لیا ہے، تو ان کا یعنی جو استدلال ہے انہوں نے جو لیا ہے وہ بنی اسرائیل کے بعض جو ہے آثار میں سے انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے، قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ سے انہوں نے اس کو نہیں کیا، اس لیے کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ بَلَغَهُمْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ إِسْرَائِيلِيَّةٌ فَلَمَّا اشْتَهَرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْبُلْدَانِ اختلف الناس فی ذلك، جب ان تابعین سے اس رات میں تعظیم و عبادت کا معاملہ علاقوں میں مشہور ہوا تو لوگوں میں اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہوا؟ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ مِنْهُمْ، بعض نے ان سے اس رات کی فضیلت اور اس کی عبادت کرنے کو قبول کر لیا، وَوَافَقَهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهَا، اور اس رات کی تعظیم پر ان کی موافقت کرنے والے کچھ لوگ ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ کرے تو ہم بھی کر لیں گے۔ منہم طائفۃ من عباد اہل البصرۃ وغیرہم، اور بعض کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا، ان کے عمل کو قبول کیا؟ بصرہ کے عبادت گزار لوگ تھے، بصرہ والوں نے اس عمل کو لے لیا ان تابعین سے، شام والوں سے۔ وانکر ذلک اکثر علماء الحجاز، کہتے ہیں حجاز کے اکثر علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ حجاز کا کہاں ہے یہ؟ جرمنی، جاپان۔ حجاز کہتے ہیں عرب کو، حجاز کہتے ہیں مکہ کو، مدینہ کو، طائف کو اور کچھ علاقوں کو، تو مکہ کے، مدینہ کے، طائف کے علماء نے اس کا انکار کیا ہے، اکثر علماء الحجاز نے اس کا انکار کیا ہے۔ منہم، ان میں کون ہیں؟ منہم عطا، ان میں عطا ہیں، وابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ ہیں، ونقلہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے نقل کیا عن فقہاء اہل المدینہ، اہل مدینہ کے فقہاء نے بھی اس کا انکار کیا، مکہ والوں نے بھی اس رات کی فضیلت کو اور اس میں عبادت کو قبول نہیں کیا، مدینہ کے تابعین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ وہو قول اصحاب مالک وغیرہم، امام مالک کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے، سب نے کیا کہا؟ وقالوا ذلك كله بدعہ، انہوں نے کہا یہ سب بدعت ہے۔ اب یہاں پر آ کے ہم رکتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں قرآن میں کچھ ہے؟ نہیں، حدیث میں ہے، بس اس میں مغفرت ہوتی ہے، اتنا ہی ذکر ہے۔ عبادت کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اس رات کو خاص دعا کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ثابت نہیں، صحابہ کرتے تھے، ثابت نہیں، تابعین سب کرتے تھے، نہیں، کچھ کرتے تھے۔ سورس آف نالج کیا ہے؟ قرآن و سنت نہیں، جو نقل کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ بعض اسرائیلی آثار ان تک پہنچے، کس تک؟ سب تک نہیں، شام والوں تک، ان میں بھی سب نہیں، بعض، پھر ان سے لوگوں نے لیا، اور علاقوں میں جب نیوز گئی کہ ایسا رات کو عبادت لوگ کرنا شروع کیے ہیں، بعض نے قبول کیا، سب نے نہیں، بصرہ والوں نے، بعض نے انکار کیا، کس نے؟ حجاز والوں نے، جہاں سے یہ رات اگر معمول تھا، آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی پہلے سے چلتے آ رہا، لوگ جاگتے اس رات کو، تو مدینہ میں جاگتے تھے لوگ، مکہ میں جاگتے تھے لوگ، مدینہ اور مکہ میں یہ سلسلہ نہیں چل رہا تھا، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گیا، تابعین نے، مدینہ اور مکہ والوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا سب کا سب بدعت ہے، سب کا سب کیا ہے؟ بدعت۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل مکہ اور مدینہ میں متوارث نہیں تھا، مکہ اور مدینہ میں اس رات کے جمع ہونے اور قیام کرنے کا سلسلہ نہیں آ رہا تھا، یہ باہر سے کہاں سے آیا؟ شام سے ان کو نیوز پہنچی تو انہوں نے اس کا رد کیا اور کیا کہا؟ یہ سب کا سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو معلوم ہے کتاب و سنت اور صحابہ سے اس میں دلیل نہیں ہے، صحابہ میں کے بعد تابعین میں اس میں اختلاف ہے۔ ہم کیا کرنا ہوگا؟ اب ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں 3 مسلک یا 3 قول علماء کے ہیں، یعنی علماء 3 طرف گئے ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا جنہوں نے کہا کہ اس رات کو عبادت کرنا چاہیے اور جماعت بھی کر سکتے ہیں، جماعت سے بھی عبادت کر سکتے ہیں، یعنی مسجد میں جمع ہو کے عبادت کر سکتے ہیں۔ ان میں کون کون ہیں؟ خالد ابن معدان، لقمان ابن عامر، اسحاق ابن راہوے، اور اسی طرح سے امام الغزالی کا بھی یہ قول ہے، غزالی بھی اس طرف گئے ہیں، احیاء علوم الدین میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ اللطائف المعارف میں یہ ابن رجب نے کہا ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو کہتے نہیں
اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر میں، جماعت اس میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں جمع ہونا اور اس میں دھوم دھام والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرے علماء ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ان میں کون کون ہیں؟ اس میں امام الاوزاعی ہیں، یاد رکھیں امام الاوزاعی خود شام کے ہیں، یعنی شام والوں میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے، خود شام میں ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ شام کے کچھ لوگ خالد بن معدان وہیں کے ہیں، وہ کہتے ہیں جماعت سے کر سکتے ہیں، امام اوزاعی کہتے ہیں نہیں جماعت سے نہیں کر سکتے، اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ میں عبادت کرو۔ تو جماعت کے بارے میں بھی ان میں اختلاف ہے، کوئی ایک قول ان کا نہیں ہے۔ امام الاوزاعی کہتے ہیں اکیلے اپنے گھر میں کرو، جماعت نہیں، یا مسجد میں جمع ہو کر نہیں۔ ابن رجب کا بھی یہی قول ہے جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے، ابن الصلاح بھی یہی کہتے ہیں جنہوں نے مقدمہ لکھا حدیث کی اصطلاحات میں، امام شافعی کا بھی یہی رجحان ہے، اور ابن تیمیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس رات میں اکیلے اپنے گھر میں عبادت کرو، اس رات میں تم یعنی جمع ہو کر عبادت نہیں کر سکتے۔ تو دو موقف ہیں، ایک تو وہ جو انفرادی جماعت دونوں کے قائل ہیں، دوسرا انفرادی کرو جماعت سے نہیں، جمع ہونا نہیں اس رات میں، منانا نہیں ہے جمع ہو کر۔ نمبر تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اس رات میں اکیلے ہو یا جماعت سے ہو، خاص اس رات کی عبادت بدعت ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اکثر علماء حجاز ہیں، حجاز کے اکثر، مکہ مدینہ کے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، جن میں سے عطا ہے، ابن ابی ملیکہ ہے، اہل مدینہ ہے، اور امام مالک اور ان کے اصحاب بھی اسی کے قائل ہیں، اصحاب مالک اسی کے قائل ہیں۔ یہ تینوں باتیں لطائف المعارف میں ابن رجب نے کہی ہیں۔ اب جب علماء میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، وہ جب جاگتے تو ہم بھی جاگیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ، کیا وہ گمراہ تھے؟ جب کیا ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ کیا ان کو اللہ سزا دے گا عبادت کرنے پر؟ جب انہوں نے کی تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم ان کی طرح ہو جاتے ہیں، تم ان کی طرح ہو جاؤ، ہم عبادت کرنے والوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تم نہیں کرنے والے کی طرح، تمہارا الگ معاملہ ہے۔ اور کیا تم اس رات کو عبادت نہیں کرتے ہو تو کیا سب گمراہ تھے؟ تو بولو ان کو کہ یہ گمراہ تھے، جہنمی تھے۔ ہمارا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ عمل اگرچہ بدعت ہے، کیا یہ سارے علماء اس سے بدعتی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ، یعنی ہمارا قاعدہ ہے لیس کل من وقع فی البدعۃ تقع البدعۃ علیہ، ہمارا قاعدہ ہے ہر وہ آدمی جو بدعت میں مبتلا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کو بدعتی کہا جائے، اس پر بدعتی کا اطلاق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک بڑا عالم کبھی کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے۔ اصول صحیح ہیں لیکن غلطی ہو گئی سمجھنے میں، یا ایسی روایات جو جانچنے کے اعتبار سے ان کے نزدیک ضعیف قرار نہیں پائی اور انہوں نے اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھی، تو یہ اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے اس ضعیف روایت کو صحیح سمجھ لیا۔ تو اجتہادی غلطی کی وجہ سے ایک مجتہد کو، بڑے عالم کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ اس سے چمٹا رہے تو ایسا آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب ایک مجتہد، ایک حاکم قاضی اجتہاد کرے اور اس کے بعد اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب ایک مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد خطا ثابت ہو تو اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں، یہ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے علماء تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، ہو سکتا ہے جو حدیث